بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ملک میں سیاسی عدم استحکام روز بروز بڑھنے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ شروع سے ہی بہت سے متنازع عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، جس میں ملک کی عدلیہ کے جانبدارانہ فیصلے کے تحت عوام میں مقبول سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائے جانے اور اس عمل میں پیش رہنے والے جسٹس مولوی مشتاق کا ذکر سر فہرست ہے۔ جسٹس مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اس بینچ کے سربراہ بھی تھے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی۔ ماہر قانون حامد خان ایڈوکیٹ اپنی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مولوی مشتاق کی بھٹو سے ذاتی عناد اور نفرت کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی جنون کی حد تک خواہش میں سپریم کورٹ کا جج بننا بھی قبول نہیں کیا تھا، مگر بھٹو کی حکومت نے ان سے 8 سال جونیئر جسٹس اسلم ریاض کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا۔ مولوی مشتاق نے استعفیٰ نہ دیا، مگر بھٹو کے خلاف دل میں مستقل عناد پال لیا۔ ضیاء الحق نے اس ذاتی رنجش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں قائم مقام چیف جسٹس لاہور بنایا۔ بھٹو ان کی نفرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے خلاف مقدمے کے ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ 18 مارچ 1978 کو مولوی مشتاق کی سربراہی میں قائم ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ قانونی تضادات کا مجموعہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اسی جسٹس مولوی مشتاق کا جنازہ بھی تاریخ کا حصہ اور عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ ماضی کے مشہور اداکار شاہد بتاتے ہیں کہ جسٹس مولوی مشتاق حسین کا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تعصب بالکل ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ میں نے انہیں بھٹو کو پھانسی دینے سے روکنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جس روز مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ سنانا تھا، اس سے ایک رات پہلے شاہد صاحب مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ آدھی رات کو مولوی صاحب کو جگا دیا اور ان سے کہا، مولوی صاحب آپ بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دیں، اس ملک کو بھٹو کی ضرورت ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انہیں معاف کر دیں۔ مولوی صاحب غصے میں بھری آواز میں بولے، شاہد تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا تم کوئی سیاستدان ہو جو اس طرح کی گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہو؟ تمہارا بھٹو اور اس مقدمے سے کیا تعلق؟ شاہد صاحب بھی بھٹو صاحب کے بڑے عاشق تھے۔ برملا بولے، چلیں ایسا کرے کہ انہیں پھانسی کی سزا نہ سنائیں، اس کی جگہ عمر قید کی سزا دے دیں، یہ آپ کا پاکستان کے عوام پر احسان ہوگا، مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ مولوی صاحب کا پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ شاہد صاحب جاتے جاتے مولوی صاحب کو یہ کہہ گئے کہ مولوی صاحب مرنا تو سبھی نے ہے، میں نے بھی، بھٹو صاحب نے بھی اور آپ نے بھی۔ آپ میری بات نہ مانیں اور دے دیں انہیں پھانسی، لیکن یاد رکھیں بھٹو آپ کے فیصلے سے نہیں مرے گا۔ جو عوام کے دلوں پر راج کرتا ہو وہ عدالت کے فیصلوں سے نہیں مر سکتا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جب انتقال کے بعد مولوی مشتاق حسین کا جنازہ جا رہا تھا تو اداکار شاہد بھی اس میں شریک تھے۔ اداکار شاہد بتاتے ہیں کہ جنازہ جب ماڈل ٹاؤن پارک میں پہنچا تو اس جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ میت کے ساتھ آنے والے لوگ میت بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مولوی مشتاق کا جسد خاک میں اترنے کے لیے تیار تھا، مگر وحشت کا ایک عجیب سما تھا کہ لحد میں اتارنے کے لیے کوئی ہاتھ وہاں موجود نہ تھا۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اس غلط فیصلے کا رد عمل تھا جو انہوں نے بھٹو کے لیے دیا تھا، یا پھر وہ انصاف کا جنازہ تھا جو اس وقت وہاں پڑا تھا، مگر اسے اٹھانے کے لیے دور دور تک کوئی بھی نفس وہاں موجود نہ تھا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔